قسم فکرہ نہیں قیامت. مرزا محمد عطر لکھنوی کا فکرہ ہے. وہ فرماتے ہیں اس سے بڑی غریبی حسین کی کوئی نہیں کہ آخری وقت میں 3 بہنوں نے حسین کو سوار کیا. تمہاری مرضی، اب روو یا نہ روو، ماتم کرو یا نہ کرو. فکرہ نہیں ہے، پتھر پگھل جاتے ہیں. زین مرتجز پر تھکا ہوا حسین بیٹھا، یا حصے کی بہن سامنے آئی. تو بے شک زہرا کا غریب بیٹا، لیکن تیری رگوں میں شہنشاہ علی کا خون. ایک حملہ ایسا کر ظالموں کو پتہ چل جائے، اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا. کون کتنا ماتم کرے گا؟ قبضہ تلوار پہ پیاسے حسین نے ہاتھ رکھا، نعرہ تکبیر اس جلال سے بلند کی کہ فوج نے بھاگنا شروع کیا. مرزا عطر کہتے ہیں پہلا اور آخری غریب ہے. حملہ بھی کر رہا تھا، آنسو بھی بہا رہا تھا، اور رو رو کے کہتے ہوئے ٹھہرو، تم نے میرے اکبر کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، ٹھہرو، تم نے میرے غازی جیسے بھائی اتارے. ایک لمحے کا حوصلہ، بس ایک لمحہ ہو. یہ فکرہ سید میں آپ کے حوالے کرنے لگا. مجھے پتہ ہے آپ کبھی کبھی مدارس پڑھتے ہیں، لیکن یہ فکرہ میں آپ کے لیے پڑھا. فوج ڈر کے بھاگ گئی. میں نہ پڑھتا یہ فکرہ کبھی کیا یوں پڑھا، میرا دل چاہتا ہے فکرہ میں مار جاؤں، مولا مار بھی جاؤں تو شاید حق ادا نہ. فوج ڈر کے بھاگ گئی. دریا خالی ہو گیا. کوئی سمجھ لے گا تو یاد رکھے گا. حسین نے گھوڑا موڑا دریا کی طرف آئے. دشمن سمجھا پیاسا ہے پانی پیے گا. فکرہ وہ کہا عرش ہل گیا. رکابوں پہ زور دے کے اٹھے اور رو کے کہا عباس اٹھو، پیاسے کی لڑائی دیکھو. اکبر آؤ، بابا کی جنگ دیکھو. آؤ حبیب، مولا کو لڑتے دیکھو. دیکھو لاکھوں بھاگ گئے. عمر ابن سعد نے کہا کیوں نہیں مارتے حسین کو؟ آواز ظالم اس کا رہا کوئی نہیں. اس کی آنکھوں میں جلال کہتا ہم میں سے بچے گا کوئی نہیں. تو جو سالار ہے کوئی ترکیب نکال. میں معافی مانگوں گا آزادار اس فکرہ پڑھنے سے پہلے کہ یہ شبیر تلوار روک لے. آوازی ترکیب بتاتا ہوں لیکن عمل تک کرو. کہتے کیا کرے؟ فرماتے عمر ابن سعد ضرور رکابوں پہ زور دے کے اٹھو. غازی کی قسم فکرہ نہیں قیامت ہے. ملعون کہتے پھر ایک کام کرو، ادھر تو ویسے ہی گیا ہے، اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے. یہ اکبر کو دیکھے گا، یہ تلوار روک لے گا. اکبر کے زخمی سینے پہ نگاہ پڑی. شبیر نے لوگ کہا اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی حوصلہ حوصلہ. بانی مجلس کی مرادیں پوری. یہ کریا بغیر منظوری کے نہیں ہوتا، میرا ایمان ہے. آ گیا بالکل منزل کے قریب. آج سے پہلے یہ فکر کبھی پڑھے نہیں، آج پڑھ رہا. انہی فکروں میں مرتجز کی شبی آئے گی. شبی شاید یہاں سے آ جائے. میں ماتم کی صدا دوں گا تو پھر آئے گی شبی. ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا. میں نہیں پڑھتا کتنی دیر چل گئی، نہ کوئی پڑھ سکا آج تک. یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھو، مجھے معافی تو فکر پڑھتا ہوں. جو آخری 3 ظلم ہوئے حسین سے، انہوں نے عرش ہلا. اگر ان جملوں پر رونا نہ آئے تو سر جھکا کے بھیک مانگ رہا سو. ان لفظوں کی حرمت یہ ہے کہ بہاتم بلند ہونا چاہیے. 3 ظلم ایسے ہیں جو میں پڑھتے ہوئے کتراتا بھی ہوں، ڈرتا بھی ہوں. پہلا ظلم کیا مرثد ابن اخنس. حالت کیا تھی تب تیرے مولا کی؟ کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا.
زخموں سے چور حسین قبضہ تلوار پہ پیشانی. مجھے مولا کی قسم اگر یہ فکر نہ ہوتے میں نہ پڑتا. مرصد قریب آیا, ظالم نے کہا پہلا ظلم میں کروں گا. ملعون کہتا ہے حسین تیرے آقا نے جواب نہیں دیا. پھر کہا حسین, کیسے سن سکتے ہو, پھر کہا حسین تیرے آقا نے پیشانی اٹھائی, اللہ اس پہ لعنت کرے, اس نے وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا, حسین کے دونوں ہاتھ پیچھے آئے, آواز آئی واہ غربتا. شرم کر کے رو دے. میں کچھ سوچ کے پڑھ رہا ہوں, میری نیت میرا مولا جانتا ہے, کہ گریہ نہ ہو تو میں چھوڑ جاتا تھا. مثال چلیے آپ اجازت دیں گے مجھے, بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ سید بھی ہیں, پیر بھی, آپ اجازت دیں گے اگر فکر میں پڑھ دوں جیسے لکھا ہوا ہے. نہیں یہ دوبارہ نہیں پڑھوں گا, اگلا فکر سننا. مرصد بن اخنس جس نے اب تک ماتم رکھے اور ایک لمحہ مجھے دیکھے, یہ دل سے دانت اٹھے نا تو ایک بار سینے پہ ہاتھ تھا, یا حسین کہتے ہیں. مرصد نے پتھر مارا, مر جاتا پڑھنے سے پہلے. دوسرا قاتل سنان بن انس, یہ ذکر ہے کسی یقین نہ آئے مجھ پہ یقین کر لیں. یہ ملعون گھوڑے پہ تھا, حسین زمین پہ تھا. ظالم نے وزنی نیزہ حسین کے پہلو میں مارا. اب تیری مرضی ہے, اس نے گھوڑے کو چکر دیا, معافی چاہتا ہوں. حسین کبھی دائیں رخسار کے بل گرا, کبھی بائیں رخسار کے. حوصلہ حوصلہ, گرمی زیادہ ہے, میں ڈال جاتا بڑی قبول میں یقین جانی. سوچا تھا 5 منٹ پڑھو, لیکن جو گریہ ہے یہ عام گریہ نہیں. اگلا فکرہ میں نہیں پڑھتا, آخری فکرے پڑھتا ہوں. امت نے مرضی سے مارا. نہیں تو سمجھا نہیں, میرے جملے کو سمجھے نہیں ہوتے. امت نے مرضی سے مارا. مولا کی قسم جو ظاہر بیٹھے وہ جانتے ہیں, واحد غریب ہے کائنات کا, جہاں اترا وہاں قاتل نہیں ہوا, جہاں قاتل ہوا وہاں دفن نہیں ہوا. سوال کر پھر ہوا کیا؟ مقام صاحب زمان و مقام ہے جہاں غیبت صغرا میں تیرا 12واں کا خون روتا تھا. صحابی پوچھتے تھے مولا یہاں کیوں روتے ہیں؟ آواز یہی مقام ہے جہاں میرا دادا اترا تھا. مولا مقتل تو 1 میل دور ہے, کیسے گیا تھا آپ کا دادا؟ فرماتے کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے. آدھا میل حسین نہیں طے کیا, مولا پا کیا تھا فاصلہ. فرماتے حسین خود نہیں گیا, قاتل لے کے گیا تھا. اور 47 میں زلزلہ تھا,